فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے۔ حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم بی بی کے خطبے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بی بی کے خطبے کے دوسرے حصے کو ہم نے لاسٹ جو ملکوتی خطبہ ہے یہ لاسٹ نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ 3 ہے، اور 4 ہے، اور اب ہم 3 میں ہم نے پڑھا تھا خطبے کو، جہاں تک ہم وہیں سے آگے چلیں گے، یعنی کہ اب اگلا موضوع ہے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کی اہمیت، یعنی وہ خود خطبے کو میں اب جو موضوع آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ کتاب کے 42 نمبر پیج پہ آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اسی صفحے پہ پھر ہم حاضر ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ دہراتی ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کی اہمیت۔ آئیے، لکھا ہے بی بی کے الفاظ ہیں وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت و فرما برداری کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک نظام مقرر فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ایک دوسرے نسخے میں اطاعتنا کا لفظ آیا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اور تمدن پر امن زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ایسا نظام ہو کہ جس کی اساس عدل و انصاف پر ہو۔ لفظ نظام ایک وسیع المعانی اور وسیع المفہوم لفظ ہے۔ ایک نظام مختلف محکموں، وزارتوں، اداروں اور آئین پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اس نظام کے نفاذ و تنفیذ تینون فے زال نفاذ و تنفیذ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی اطاعت و تعمیل ضروری ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں نظام حکومت شائستہ و عادلانہ ہو تو ہر طرف سکون و امن کا بول بالا ہوتا ہے۔ اگر نظام فاسد اور غیر عادلانہ ہو تو بحر و بر تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ہم پیج 43 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امت مسلمہ کی ترقی اور اصلاح کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح اور متقی بندوں کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صالح ترین اور صاحب تقوی بندگان ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ملت اسلامیہ کے لیے ایک نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قیادت و سیادت اور حکومت کے لیے ائمہ اثنا عشر کا تقرر فرمایا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اطرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے مقابل کوئی اور ہے ہی نہیں جو اپنی قدرت و طاقت سے زمام اقتدار ہاتھ میں لے لے اور اپنے احکام نافذ کرے۔ مسلمانوں کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت اس لیے واجب قرار دی ہے کہ اللہ نے انہیں حکومت و رہبری کی بے پناہ صلاحیتیں عطا کر رکھی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ امت کی ترقی کس طرح ممکن ہے اور امت کو کس طرح فساد و ہلاکت سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک معاشرے کے تمام مصالح اور مفاسد بخوبی جانتے تھے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کا ہم سنگ قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہاں پہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے مسند احمد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 41۔ جی ہاں اے قاری عزیز، آپ نے گزشتہ صفحات میں پڑھا کہ سیدہ کونین نے قرآن مجید کی عظمت پر گفتگو فرمائی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھاری چیزیں امت میں چھوڑی ہیں ان میں سے ایک قرآن کریم ہے۔ قرآن کی منزلت بیان کرنے کے بعد اسلامی احکام کے فلسفے کو بیان فرمایا۔ بعد ازیں دوسرے سے قاف لام دوسرے ثقل یعنی خاندان وحی کا تعارف فرمایا کہ وہ اطرت اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت امت پر واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، انورٹڈ کاما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ ہم پیج 44 پہ آ گئے کتاب کے اور ساتھ ہی 45 بھی پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جی ہاں خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگ خاندان رسالت کے ہاتھوں میں امت کی زمام اقتدار رہنے دیتے اور ان کی اطاعت و فرما برداری اپنا لیتے تو یہ زمین جنت کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی، امن و سلامتی کا دورہ ہوتا، امراض و افلاس کا نام و نشان نہ ہوتا، تمام امصار الف میم صاد الف رے، امصار و آثار الف عین صاد الف رے کی فضاؤں میں صحاب رحمت کی بارانیاں ہوتی، نہ خونریزی ہوتی، نہ ڈاکے ڈالے جاتے، نہ فساد برپا ہوتے، نہ عزتیں لوٹی جاتی، نہ لوٹ کھسوٹ کی مار دھاڑ ہوتی، نہ فقر و افلاس کے تاریک سائے ہوتے، نہ ستم ہوتے، نہ ستم کار ہوتے، نہ جفا ہوتی اور نہ جفا کار ہوتے، دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، شب ظلمت کا نام و نشان نہ ہوتا، ہر طرف صبح کا سویرا ہوتا۔ ہم سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی نورانی گفتگو کی تفسیر میں اپنی بحث کو طولانی کر گئے۔ ہمیں اپنی کم علمی و کم مائگی کا اعتراف ہے کہ جو حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کر سکے، کیونکہ اسلامی رہبری و امامت کی بحث بہت طولانی اور دقیق ہے، اس لیے موسوعہ کبریٰ کی ضرورت ہے۔ آئیے اب الفاظ بی بی کے امامتنا امانن من الفرقتی، ترجمہ، اللہ نے ہماری امامت و رہبری کو انتشار و پراگندگی سے بچانے کا وسیلہ ٹھہرایا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز، پھر لکھا ہے امام کتاب کے وزن پر ہے، امام کے بعد جو یہ ورڈ کتاب ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے کہ امام کتاب کے وزن پر ہے کہ جس کا معنی و مفہوم پیشوا اور رہبر ہے۔ امام کی مزید تشریح و توضیح کے لیے آپ امام جماعت میں غور کریں۔ سامعین لفظ امام جماعت بھی انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے کہ آپ امام جماعت میں غور کریں کہ کس طرح لوگ نماز کے ارکان، قیام و رکوع و سجود وغیرہ میں اس کی اقتداء و اتباع کرتے ہیں۔ لوگ چند افعال میں امام علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسے امام جماعت کہتے ہیں، کیونکہ اس نے نماز کی ادائیگی میں لوگوں کی رہبری کی ہے، لیکن امامت کبریٰ وہ خلافت عظمیٰ ہے، وہ سماوی منصب ہے کہ اس کی تعین اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ عہدہ امامت عظمت و اہمیت کے اعتبار سے رسالت کے ہم سنگ ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ اس منزل رفیع یہ عین ہے اور عہدہ جلیلہ کو پانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں کس طرح دعائیں مانگتے تھے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ انہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، سورہ بقرہ آیت 124 کہ انی جاعلک للناس اماماً، کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے
کہ امام علیہ السلام اپنے کردار و گفتار اور دانش و بینش کے لحاظ سے امت کے لیے درخشاں نمونۂ عمل ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے امور کی مدیریت و مسئولیت اس کی ہجے کرتے میم سین حمزہ واو مسئولیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر زاویہ نظر ہر پہلو سے اس کی اصلاح اور ترقی کے لیے جان توڑ جانکاری کرتا ہے۔ وہ اپنے اختیار و اقتدار سے جنایت جیم نون الف یہ تے جنایت کاروان کی تادیب کرتا ہے۔ مطیع و منقاد میم نون قاف الف دال مطیع و منقاد لوگوں کی تولیت یا تے و لام یہ تے و سرپرستی کرتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کو قانون کے مطابق سزا دیتا ہے۔ جو لوگ ملک و ملت کے خلاف جنگ یا ریشہ دوانیاں کرتے ہیں ان سے برسر پیکار رہتا ہے۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ امامت کا عہدہ نبوت کے عہدے سے عظیم تر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی مجاہدانہ و مبارزانہ زندگی کے پیش نظر ان کی منزلت و عظمت کو بڑھانے کے لیے انہیں یہ عظیم عہدہ عطا فرمایا گیا تھا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اے قاری عزیز، جب آپ نے انی جاعلوکا میں غور و خوض فرمائے جب آپ انی جاعلوکا میں غور و خوض فرمائیں گے تو آپ مقام امامت کی عظمت کو پالیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام کا تقرر و تعین خود خدا کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی افراد کو امام منتخب کر لیں کیونکہ یہ خدائی منصب ہے اور وہ خود ہی اس منصب پر اس فرد کو نصب کرتا ہے کہ جس میں اس منصب کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ انفرادی خواہشات اور شخصی آراء سے امام کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ باقی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر مزید انکشافات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت 124 پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں پیج 46 پر، 47 بھی پڑھیں گے۔ آئیے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مژدہ سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ شادمان ہوئے اور عرض کیا کہ میری اولاد کو بھی اس عظیم مقام پر فائز فرما انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر خداوند تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ لا ینالو عہد الظالمین۔ مجاہد نے روایت کی ہے کہ اس عہد سے مراد امامت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہاں پر کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ظالم اور ستم کار اس عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید نے غیر معصوم کی امامت و رہبری کو قبول ہی نہیں کیا، اور یہی بات ائمہ کی عصمت کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ان آیات بینات بے یہ نون الفتے میں نظر فرمائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ آسمانی مناصب میم نون الف صاد بے اور الہی وظائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ ہی اپنے اولیاءوں کو ان مناصب پر مقرر اور معین فرماتا ہے۔ ہم ان آیات کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان سے تدبر و تعقل فرمائیے۔ سب سے پہلے ہے یہاں پر نمبر 1 سورہ صاد آیت نمبر 26، ترجمہ اے داؤد ہم نے آپ کو روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر دیا انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسرے نمبر پہ سورہ حدید آیت نمبر 26، ترجمہ انورٹڈ کاما اور ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی ذریت میں قرار دیا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسرے نمبر پہ سورہ فرقان کی آیت 35، ترجمہ انورٹڈ کاما اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا انورٹڈ کاما کلوز۔ چوتھے نمبر پہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، ترجمہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت فرمائیں انورٹڈ کاما کلوز۔ پانچویں نمبر پہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 124 اور
میں نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ 6 نمبر پہ سورہ فرقان کی آیت 75، اور ہم نے متقین کے لیے امام مقرر کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ 7 نمبر پہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور میرے برادر ہارون علیہ السلام کو جو میرے خاندان سے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ان آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں جعلنا وجعلنا جعلناہم کے الفاظ اس بحث کو مزید روشن کرتے ہیں۔ جی ہاں، خاتون جنت نے اپنی گفتگو میں اپنے اس جملہ یعنی کہ امامتنا امانن من الفرقتی سے ائمہ اثنا عشر کی امامت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس وقت امت کی امامت و حکومت کے اہل ان کے عظیم شوہر ہیں اور وہ ابو الائمہ ہیں، اور باقی 11 امام ان کی اولاد میں ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی کا لفظ جملہ کہ والجہاد اذن للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے واجب قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ عزت و غلبہ طاقت و قوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، طاقت کا مظاہرہ مسلح لشکر سے ہوتا ہے، اور مسلح لشکر اپنی شجاعت و شہامت سے اپنی ہیبت پیدا کرتا ہے۔ سب سے بہترین قوت و شجاعت کا مظاہرہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے کہ حق و عدالت کا قیام ہو اور ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو، کیونکہ فداکاری و جانکاری اور ملت اور ملک و ملت اسلامیہ سے اور مبدائے ہستی سے دلبستگی کا ظہور و مظاہرہ میدان کارزار میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں ہی فتح و نصرت سے حیثیت بنتی ہے اور دشمن پر رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے، اور وہ قوت اسلام سے ہراساں و خوفزدہ رہتا ہے۔ ایک منہ زور اور زور مدار کو طاقت و قوت ہی سے سرنگوں کیا جا سکتا ہے، صرف خالی انسانیت اور دولت سے نہیں بلکہ طاقت سے ہی جھکایا جا سکتا ہے۔ اسی صورت میں ایک امت کا غلبہ رہتا ہے۔ ہم پیج 48 پر آ گئے ہیں، ساتھ میں ہم پیج 49 بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر بی بی کے یہ جو خطبہ ہے اس میں سے ہم پہنچتے یہاں پہ اس جملے کی طرف پہنچے ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ صبر و شکیبائی کو پیروزی و سرفرازی کا آلہ بنایا۔ آئیے یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز، پھر لکھا ہے کہ صبر و شکیبائی کا مظاہرہ ان امور میں ہوتا ہے کہ جو ناقابل برداشت اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے فقر و افلاس، مرض و قرض، قید و بند کے مصائب، اس طرح کے دوسرے مشکلات و مصائب۔ ان میں مبتلا انسان یہ سمجھے کہ خدا کی مرضی اس میں ہے اور اس حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ بارگاہ خدا بندی میں تسلیم و رضا ایک عظیم منزلت رکھتی ہے۔ ایسا صابر و شاکر انسان بارگاہ خدا بندی میں اجر جزیل کا استحقاق رکھتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرتا ہے اور عصیان و معاصیت سے بچتا ہے۔ پھر بی بی کے اس خطبے کا ایک حصہ کے ترجمہ کے امر بالمعروف کے نظام میں عوام کے مصالح رکھ دیے، میم صاد الف لام ہے۔ پھر چلتے ہیں انورٹڈ کاما کلوز، پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف پر اس کی طاقت و قدرت کے مطابق لازم قرار دیا ہے کہ وہ جس معاشرے و ماحول میں رہ رہا ہے نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ امر بالمعروف ایک قسم کا جہاد ہے۔ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد دین و آئین اور جامع کے آگے جیم الف میم عین ہے کہ آگے جواب دہ ہے۔ وہ شرعی طور پر مسئول ہے کہ وہ امر بالمعروف کے نظام پر عمل پیرا ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما، کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کی طرف سے مسئول ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس لیے کہ اسلام ایک مکمل برنامہ رکھتا ہے، وہ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ
فردی زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ تمام مسلمانوں کو ایک خانوادے اور تمام جہان کو ایک گھر کی حیثیت سے ہی دیکھتا ہے۔ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں، دین اور عقیدہ انہیں ایک بندھن میں باندھے ہوئے ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پہ آ گئے، حقوق و حرمت والدین۔ لکھا ہے کہ کرامت بشریہ کی محافظہ نے اپنے اس جملے میں بشر کے حقوق و کرامت کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے فرمایا کہ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، والدین سے حسن سلوک عذاب سے تحفظ کی ضمانت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک دوسرے نسخے میں یہ الفاظ یوں ہیں کہ وہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک اولاد کو اللہ کے غضب سے محفوظ رکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اگر ہم ان آیات کو وقت کے ساتھ پڑھیں کہ جن میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے تو اس جنبہ انسانی جیم نون بے حمزہ ہے، انسانی و اخلاقی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، جس کی طرف بطول عذرا سلام اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، ترجمہ انورٹڈ کاما، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین سے نیکی کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ سورہ نساء کی آیت 36، ترجمہ انورٹڈ کاما، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ انہیں جواب دیں کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو وہ تمہارے والدین کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آئیے لکھا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کیجیے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیے اور والدین سے اچھا سلوک کیجیے۔ یہ ترجمہ ہم نے پڑھا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا۔ اور اب ہم پڑھتے ہوئے آگے ہیں پیج 50 پر، 51 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے کہ یہاں پہ سورہ انعام کی آیت 151 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ بس آئیے وہ چیزیں خدا نے آپ پر حرام کی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنائیے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجیے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ اسراء آیت 23-24، ترجمہ انورٹڈ کاما، تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہنا اور کہا کرو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی اس طرح ان پر رحم فرما، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور اس کے بعد سورہ لقمان آیت 15 اور 16، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر پیٹ میں رکھا، اس کے علاوہ 2 برس میں جا کر اس کی دودھ بڑھائی کی، اپنے اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے کہ جس کا تجھے کچھ علم بھی نہیں، تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر اور دنیاوی کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب اگلی سورہ احقاف کی آیت 15 اور 16، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا کیونکہ اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت میں اسے پیٹ میں رکھا اور رنج ہی سے اسے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی 30 مہینے ہوئی، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی کو پہنچا، اور
40 برس کے سن کو پہنچتا ہے تو خدا سے عرض کرتا ہے، پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں میں ان احسانوں کا شکریہ ادا کروں، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلح و تقوی پیدا فرما۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک عمل ہم قبول فرمائیں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ان مذکورہ آیات کی تلاوت سے دختر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک اور نیکی کائنات کے رب کے غیظ و غضب سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بحث مزید تشریح و توضیح کی محتاج ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین، ہم پیج 52 پہ پہنچ گئے ہیں، 53 بھی پڑھیں گے۔ اب بی بی کے الفاظ کہ وسیلۃ الارحام من ماتن للعدد، ترجمہ صلہ رحمی کو عدد و افزائش کا وسیلہ قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے کے الفاظ یوں ہیں کہ صلۃ الارحام من ساتن للعمر ومن ماءاتن للعدد۔ یہ حقیقت و واقعیت ہے کہ اعمال انسانی فطری و طبعی آثار رکھتے ہیں۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسی ہی جزا پاتا ہے۔ ایسا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں اور قریبیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، ان سے پیار و محبت کرتا ہے، جان و مال سے ان کی نصرت و معاونت کرتا ہے، تو اس عمل سے اس کی عمر طولانی ہو جاتی ہے، اس کی نسل کو دوام مل جاتا ہے اور اس کا خاندان پھلتا پھولتا ہے، اس کی ثروت و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی اور اس کے مال و متاع پر سحاب سین ہے الف بے سحاب رحمت ہمیشہ برستا رہتا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ صلہ رحمی کی برکت سے فقر و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے، مال و متاع میں خیر کثیر پیدا ہوتی ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آئی ہوئی موت مؤخر ہو جاتی ہے۔ اس طرح قطع رحمی سے عمر میں کمی پیدا ہوتی ہے، تبنگری فقر و افلاس کے ہاتھوں نابود ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے تجربات و مشاہدات ہیں کہ جن لوگوں نے صلہ رحمی کی تو اس عمل کی برکت سے ان پر خیرات و برکات کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کی اولاد کو بھی زمانے میں ایک مقام ملا اور وہ ہمیشہ امراض و افلاس سے بچے رہے۔ اور جن لوگوں نے بخل سے کام لیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا اور ان سے دور رہے اور کبھی ان کے کام نہ آئے تو بہت جلد فقر و افلاس کا شکار ہوئے۔ بے وقت موت نے انہیں مرگھٹ میں اتار دیا، ان کی نسلیں اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مٹ کر رہ گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ صلہ رحمی میں جان و مال اور اولاد کی بقا کی ضمانت ہے۔ صلہ رحمی میں، دوبارہ جملے کو پڑھتے ہیں، صلہ رحمی میں جان و مال اور اولاد کی بقا کی ضمانت ہے، قطع رحمی فنا کے ہاتھوں جلد نابودیت کے سمندر میں ڈوب جانے کا پروگرام ہے۔ اب پھر لکھا ہے بی بی کے الفاظ کے والقصاص حقنن للدماء، قصاص کو خون کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ اس کا ترجمہ، دنیا کے قوانین میں انسانی جان کی حفاظت کی ضمانت و امانت دینے والا ایسا قانون نہیں ہے کہ جس طرح قانون قصاص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت 179، ترجمہ انورٹڈ کاما، اے صاحبان عقل و خرد، قصاص میں زندگی ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ نہایت ہی عجیب اور تعجب انگیز بات ہے کہ ایک قاتل کی زندگی کا خاتمہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ جب ایک آدمی ازراہ ظلم و ستم کسی آدمی کے قتل کا عزم کرتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے قتل کر دیا تو وہ بھی
ملکی قانون کے تحت قتل کر دیا جائے گا تو وہ اقدام قتل سے رک جاتا ہے، لیکن ایسے آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ قتل کرنے کے بعد وہ جیل میں چلا جائے گا اور اسے جیل میں اکل و شرب اور راحت و چین کے تمام سامان میسر ہوں گے، اسے معافی و عفو کی تخفیف قید کی بھی امید ہو اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ وہ رشوت و سفارش سے ایک دن زندان سے باہر بھی آ جائے گا۔ ایسا شخص ایک بے گناہ کی جان لے سکتا ہے اور اس کا خون گرا دیتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں کفار کے وضع کردہ آئین نافذ ہیں جو مجرم کی پشت پناہی کرتے ہیں، مجرم اور قاتل کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ وہ قصاص کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصاص سے مقتول زندہ نہیں ہو سکتا، اس تکرار قتل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے زندان بنا رکھے ہیں کہ جس میں قاتل کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے، اسی مشقت کو اس کی سزا سمجھا جاتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں قاتل پڑے ہوئے ہیں اور ادھر آئے ہر دن ہزاروں قتل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق انسان نے جو قانون دیا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ پھر لکھا ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان دانش و بینش سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 54 پر اور 55 بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جو فرمایا، جو کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان دانش و بینش سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا، لیکن اگر ہم نے اس کو ابھی پڑھنا شروع کیا تو وہ مکمل ہی نہیں ہوگا اس سیٹنگ میں۔ تو پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے ریڈنگ کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔